السلام علیکم دوستو، میں ہوں اجاز ملک اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب تیسری جنگ کے خطرات سر پر منڈلانے لگے ہیں اور یہ جنگ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان ہوگی، جبکہ ان میں ایک حریف روس ہے اور دوسری طرف پورا مغرب۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہو رہی ہے اور پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیے۔ ناظرین گرامی، آج کا ارض جن مشکلات اور دہشت گردی کا شکار ہے اس پر ہر ملک کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ خطرے کی گھڑی ہے اور یوکرین کی جنگ کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے، مگر معاملات سلجھنے کی بجائے مزید بگڑ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے دوران جنگ کے آغاز میں روسی دفاعی تجزیہ کار دعویٰ کرتے سنے گئے تھے کہ یہ جنگ چند دنوں میں روس جیت لے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ جب روس نے بڑے بڑے دعوے کیے تو پورا مغرب اس کے مقابلے میں آ گیا، جو آج بھی روس کی جیت میں حائل ہے۔ روس نے جس طرح ابتدائی حملے کر کے یوکرین کے پاور پلانٹ کو نقصان پہنچایا، اس شدید حملے کی وجہ سے ملکی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ بجلی کی نعمت سے محروم ہو گیا اور لوگ سردی کے موسم میں گھروں کو گرم کرنے اور پینے کے پانی سے بھی محروم تھے، جبکہ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور نہ ہی کسی نے اسے ختم کرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے، بلکہ دوسرے ممالک نے یوکرین کو اسلحہ دے کر روس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس کے مقابلے میں روس نے ایران سے طیارے خرید کر یوکرین کی شہری آبادی اور دفاعی تجاوزات کو نشانہ بنایا، جس کا چرچا امریکہ، آسٹریلیا، اسرائیل اور یورپ میں کچھ زیادہ ہی سنا گیا، کیونکہ ایران جیسے ملک کو طاقتور بنتے ہوئے دیکھتے پورے یورپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں یورپ اور نیٹو نے یوکرین کو جدید اسلحہ اور ٹینک دینے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، جدید اسلحے کی وجہ سے یوکرینی صدر اور عوام کو حوصلہ اور تقویت پہنچی ہے، جس وجہ سے وہ پرعزم ہیں کہ روس کو اپنے علاقے سے باہر پھینک نکالیں گے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن روس کو دبانے کے لیے امریکہ متحرک ہو چکا ہے اور مکمل طور پر یوکرین کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں یوکرینی صدر کو امریکہ میں بلا کر $2 ارب کی امداد دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، جس میں جدید اسلحہ اور طیارے بھی شامل ہیں۔ یہ اسلحہ کسی بھی قسم کے طیارے کو فضا میں تباہ کر سکتا ہے۔ پھر اس طرح جدید ٹینک بھی روس بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی عام ہے کہ جتنا بھی اسلحہ اتحادی ممالک سے یوکرین کو ملتا ہے وہ ٹرین میں پولینڈ کے راستے دونوں ممالک کے دوران واحد انٹری پوائنٹ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ چند دن پہلے روس نے اس پوائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور حملے کیے تھے تاکہ یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ کے اسلحے کو یوکرین جانے سے روکا جا سکے۔ اس وقت روس نے یوکرین کے بارڈر پر واقع ملک بیلاروس سے مذاکرات کر کے اپنا جدید اسلحہ اور فورسز اس کے حوالے کر دی ہیں۔ اس وقت کرۂ ارض کی بدقسمتی یہ بن گئی ہے کہ جنگ کی آگ شدت اختیار کر گئی ہے اور کچھ عالمی قوتیں جیسا کہ امریکہ وغیرہ روس کو ختم کرنے کی کوشش میں یوکرین کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں اور یوکرین کو دیے جانے والے جدید اسلحے سے روس کے اندر تک حملے کیے گئے ہیں، جبکہ روس کی جانب سے جوابی حملوں میں بھی شدید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں دیکھا جائے تو روس یوکرین کے دارالخلافہ پر بھی شدید حملے کر رہا ہے تاکہ حکومتی نظام اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن زمینی حقائق سے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لہذا روس نے نیٹو ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے ایٹمی ہتھیار بھی میدان میں کھڑے کر دیے ہیں اور اپنے بحری بیڑے اور آبدوزوں کو بھی ایٹمی اسلحے سے لیس کر کے آرڈر کا انتظار کرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ انہیں 100% یقین ہے کہ ان کی افواج یوکرین میں موجود امریکی جدید ترین دفاعی نظام کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب روس کو توڑنا چاہتا ہے،
لیکن انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم تمام ممالک کو تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ ہماری افواج امریکہ کے یہ جدید ترین دفاعی نظام کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ابھی چند روز پہلے ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے جدید دفاعی نظام یوکرین بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ روسی صدر نے یورپی ممالک کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کی کوشش ہے کہ تاریخی روس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ہمیں جنگ کی دھمکیاں دینا بند کر دے، اور اگر ایسی بات ہے تو ہم تیار ہیں۔ یہ بیان اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں نے روس کو سخت سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے روس کو دھمکی دی ہے کہ روس یوکرین کی سرحد پر کسی بھی حرکت سے باز رہے یا پھر جنگ کے لیے تیار رہے۔ دوسری جانب روس نے امریکہ کی اس دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کو جنگ کرنے کا بہت ہی شوق ہے تو ہم تیار ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ اور دیگر نیٹو ممبران روس کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عالمی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یوکرین اور روس کے درمیان اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو 10 کروڑ افراد کچھ ہی دیر میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس سے 2 ارب انسانوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین پر زخمی، بیمار، اپاہج اور بے بس انسان دکھ سہنے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ ایٹمی جنگ کی سنگینیوں پر تحقیقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روس اپنی ایٹمی طاقت کا تھوڑا سا حصہ بھی جنگ کے استعمال میں لے آتا ہے تو پہلے چند سیکنڈ میں 2 کروڑ افراد موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اوزون لیئر کا آدھا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، اور ایٹمی بارشوں کی وجہ سے زراعت اور مونسون سسٹم بھی مکمل تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کے نتیجے میں دنیا 10 سال تک جوہری سردی کا شکار ہو جائے گی، جو مسلسل انسانوں کی قاتل ثابت ہوتی رہے گی، اور اس کے علاوہ جوہری ہتھیار فائر کرنے کے نتیجے میں 150 ارب کلو دھواں پیدا ہوگا، اور زمین پر چلنے والی ہوائیں اسے پورے کرائنز پر پھیلا دیں گی، جس سے زمین کو جوہری موسم سرما کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ یہ دھواں سورج کی زمین پر شعاعوں میں رکاوٹ ڈالے گا، جس سے دنیا کے ہر علاقے میں اوسطاً درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو جائے گا، جبکہ ماہرین نے یہ پیشن گوئی بھی کی ہے کہ جوہری ہتھیار چھوڑنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھواں ختم ہونے میں تقریباً 7 سال لگیں گے، اور روشنی کو معمول کی حد تک آنے کے لیے مزید 3 سال کا عرصہ لگے گا۔ اسی طرح دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے نتیجے میں مونسون کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور سمندری درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا نظام بھی پست ہو کر رہ جائے گا، جس کی وجہ سے سمندری طوفان میں شدید اضافہ ہوگا، اور ناظرین گرامی ایسی شدید ہوا چلے گی جو لوگوں پر اڑا کر رکھ دے گی۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔